شروع کرتے ہیں۔ جی کاش بھائی۔ جی علی بھائی، اگلا سوال ہے، شفاعت کے بغیر جنت کو حاصل کرنا تقریباً ناممکن نظر آتا ہے۔ ہماری شفاعت تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے انشاءاللہ، تو باقی امتوں کی شفاعت آخر کون کرے گا اور وہ کیسے جنت تک پہنچیں گے؟ باقی امتوں کی شفاعت ان کے پیغمبر کریں گے۔ ہمارا جو شفاعت کے بارے میں عقیدہ ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی شافع معاشر ہیں، بلکہ شفاعت کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ شفاعت کا دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھلے گا۔ حدیث شفاعت میں میرا ڈیٹیل کلپ ہے، یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں کمپلیٹ حدیث شفاعت، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ قیامت والے دن یعنی جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو وہ اس تلاش میں ہوں گے کہ ان کا حساب و کتاب جلدی شروع کیا جائے۔ پھر آپس میں مشورہ یہ طے پائے گا کہ کسی سفارشی کو تلاش کرتے ہیں۔ سب لوگ سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان کی تعریف کریں گے، لیکن وہ کہیں گے آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے، وہ بھی نفسی نفسی کہیں گے۔ تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کہیں گے آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے۔ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے۔ وہ غلطیاں کیا ہیں وہ حدیث شفاعت میں دیکھ لیں، میں اس کو سکپ کرتا ہوں۔ مشکات المصابیح کی 3 جلد میں آپ کو شفاعت والے چیپٹر میں حدیث مل جائے گی۔ الٹیمیٹلی سب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے آج ایک ہی شخص ہے جس کی اگلی اور پچھلی خلاف اولا چیزیں اللہ تعالیٰ نے لغزشیں معاف کر دی ہیں، تم محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں پھر سجدے میں گروں گا اور اللہ کی حمد کروں گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا میں سجدے میں رہوں گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے گا اور اٹھایا جائے گا، تو مجھے حکم دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کچھ کلمات حمد کے سکھائے گا جو میں پڑھوں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھ سے فرمائے گا محمد مانگ، تیری دعا قبول کی جائے گی، شفاعت کر تیری شفاعت قبول کی جائے گی، لیکن وہ شفاعت بالاذن ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ تو شفاعت کا جب دروازہ کھلے گا نا، پھر مسلم شریف میں آتا ہے کہ پھر یعنی باقی انبیاء بھی، فرشتے بھی، نیک لوگ بھی شفاعت کریں گے۔ نیک لوگ آپ لوگوں کے بنائے ہوئے نہیں، جو اللہ کے نزدیک نیک ہے، کیونکہ آپ کے بنائے ہوئے تو بریلویوں کے نیک جو ہیں وہ دیوبندیوں کے مشرک ہوتے ہیں، دیوبندیوں کے نیک جو ہیں بریلویوں کے گستاخ رسول ہوتے ہیں، سنی کے نیک شیعہ کے گمراہ ہوتے ہیں، شیعہ کے نیک سنیوں کے گمراہ ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تو وہ شفاعت کا دروازہ کھلے گا، اس کے بعد نیک لوگ بھی شفاعت کریں گے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام بھی نفسا نفسی کر رہے ہوں گے اس وقت۔ وہ شعر بھی ہے نا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لبوں پر انا لہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف متوجہ ہوں گے شفاعت کے لیے، جو کہ خلیل اللہ ہے۔ تو اسی پہ وہ شعر بھی ہے نا ان کا، احمد بریلوی صاحب کا، وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو شفاعت کا دروازہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھلے گا، پھر معاملات شروع ہو جائیں گے، باقی لوگ بھی شفاعت کریں گے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی جو اس نے دنیا میں کر لی، مقبول دعا، اور میں نے اپنی دعا سنبھال کے رکھی ہے اپنی امت کے لیے۔ میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا دعائے شفاعت سے، سوائے اس کے کہ جس نے دنیا میں کسی قسم کا شرک کیا ہوا۔ مشرک کے لیے شفاعت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں یہاں تک آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہ گارنٹی دی گئی تھی، یعنی معراج کی رات، کہ جو شرک نہیں کرتا ہوگا نا، آپ کا ہر وہ امتی جنت میں چلا جائے گا۔ بلکہ بخاری مسلم میں بھی آتا ہے کہ جب آپ علیہ السلام بار بار دوزخ کی طرف جائیں گے دوزخیوں کو نکال کے جنت میں لانے کے لیے، جب آخری دفعہ جائیں گے تو دروغہ جہنم سیدنا مالک علیہ السلام کہیں گے کہ آج آپ کا کوئی امتی دوزخ میں اب باقی نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے جن کو قرآن نے جنت میں جانے سے روک لیا ہے، اور وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور قرآن نے کن کو روکا ہے؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ جو شرک کرے گا اس پہ جنت حرام ہے، شرک معاف نہیں ہونا۔ تو مشرک کو قرآن روک لے گا نا، کیوں؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی کلمات نہیں بدلتے نا۔ قرآن نے کہہ دیا نا مشرک پہ جنت حرام ہے، تو اب جنت حرام ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو قرآن روک لے گا یعنی اللہ روک لے گا، تو جس کو اللہ روک لے اس کو نبی علیہ السلام جنت میں لے کے نہیں جا سکتے۔ یہ آپ کا شعر ہی ہے، خدا کا پکڑا چھڑائے محمد،
محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، یہ آپ کے شعر ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ تو میں مفتی منیب الرحمان صاحب کے پاس بیٹھا تھا تو انہوں نے فرمایا یہ شرکیہ شعر ہے، مفتی منیب الرحمان صاحب نے، حالانکہ خود بریلوی ہیں. کہتے ہیں یہ تو بدماشی ہے، کیا اللہ رسول الگ الگ ہیں؟ رسول اللہ اسی کی شفاعت کریں گے جو اللہ اذن دے گا. اللہ سے دھونس سے تو نہیں کوئی چھڑوا سکتا، اور نہ نبی علیہ السلام کا یہ سٹیٹس ہے کہ وہ یہ ایسا کریں. ان کی شان تو ایسی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی گستاخی کریں کہ اللہ تعالیٰ سے زبردستی کسی کو چھڑوا لیں. تو شفاعت ہوگی، باقیوں کی بھی ہوگی. البتہ شفاعت کا دروازہ یہاں سے کھلے گا. حتیٰ کہ مسلم شریف میں آتا ہے کہ قیامت والے دن یعنی جنت کا دروازہ بھی جو ہے وہ میرے نام کے اوپر کھلے گا. دروازے پہ پہنچوں گا تو فرشتے پوچھیں گے کون، تو آپ کہیں گے میں محمد ہوں. تو پھر بتایا جائے گا کہ ہمیں یہی آرڈر تھا کہ آپ کے نام کے اوپر جنت کا دروازہ کھلنا ہے. جنت کا دروازہ بھی، شفاعت کا دروازہ بھی، سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ انشاءاللہ. تو یہ تو بزرگ کدھر ہوں گے اس دن؟ اے مریداں لے، کتنے ظالم ہیں. یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ جو ہیں وہ اپنے سارے مریدوں کو لے کے جائیں گے، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اس دیہڑے تک نبی بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے. تو یہ نبی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے کہ آج ہمیں اپنی جان کی فکر، اپنی جان کی فکر. تو آپ کے بزرگ پھر نبیوں سے زیادہ ہیں کیا؟ جھوٹ ہے. انبیاء واقعی نفسا نفسی کر رہے ہوں گے، آپ کے بزرگ بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، اور بھی بہت کچھ کر رہے ہوں گے. اتنے جا کے دیکھ لینا، میری زبان نہ کھلاؤ. آگے ٹورو جی. اچھا، اگلا سوال علی بھائی، کیا شیعہ